اور اسی پارے میں ہم پڑھیں گے کہ شکر بھی رزق ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت 7 میں آتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جب شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. کیا زیادہ دوں گا یہ کوئی نہیں لکھا. دیکھیں نا ربی زدنی علما، قرآن کی دعا ہے. سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے ہم جا کے 16ویں پارے کے اندر کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. تو یہاں کیا کہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کیا زیادہ کروں گا نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ کسی ایک چیز کے ساتھ محدود نہ ہو جائے. خوشیوں کو زیادہ کروں گا، اجر کو زیادہ کروں گا، اور تمہارے سکون کو زیادہ کروں گا. اور شکر جس کو مل گیا اس کی زندگی شکر بن جائے گی. کڑوی چائے کو شکر کی یا شوگر کی ایک چمچ میٹھا کرتی ہے. شکر کی زیادتی آپ کی زندگی کو میٹھا کرتی ہے. خوش رہا کریں، چہروں پہ اسمائل رکھا کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا. اور جتنا آپ شکر بڑھائیں گے نا نعمت سیکیور ہوگی. یہ سیل ہے. امام ابن قیم کہا کرتے تھے شکر کیا ہے؟ قید الموجود. یعنی جو موجود نعمتیں ہیں نا آپ اس کو قید کر لیتے ہیں، وہ آپ کے قبضے میں آ جاتی ہے. اور وصید المفقود، مفقود جو ہے ہی نہیں ابھی اس کو کھینچ لاتا ہے، اس کا شکار کر لیتا ہے، جال پھنساتی ہے. یعنی شکر کرنے سے جو موجود نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جو دور نعمتیں تھیں ان کو آپ قریب کرتے ہیں جال پھیلا پھیلا کر. تو یقین کیجئے کہ آج ہمارے پاس کمی کسی بھی چیز کی نہیں سوائے شکر کے. نہ شکرہ ماحول ہے آج ہمارا. آج ہم اپنے بچوں کو نہ شکرہ بنا کے پال رہے ہیں. ماتھے پہ کبھی ان کے اسمائل ہی نہیں آیا، تیوری تو کبھی ختم نہیں ہوئی، کھاتے بھی جاتے ہیں اور تنقید بھی کرتے جاتے ہیں. تو یہ آج ہمارا بہت بڑا جرم ہے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک خاص آیت کے اندر میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.